کسی بھی دفتر میں یا دکان پر جدھر بھی جائیں جدھر بھی دیکھیں جلی قلم سے رقم عبارت کی ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ منافع خوروں نے راشیوں نے یہ لکھ کے لٹکا لیا دروں پر، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ وہ وقت تھا کہ جب تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ جاتی اور مستقبل کی لاہ عمل کو ترتیب دیا جاتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کے اندر عوام خون کے آنسو رو رہے تھے، کسی کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا اور کسی کا بیٹا وطن پر جان نچھاور کر چکا تھا۔ لیکن اسی اثناء میں پھر سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہونے لگی ہے۔ اسی اثناء میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جانے لگا ہے۔ اسی اثناء میں اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے نہ دہرانے کا عزم کرنا تھا، لیکن پھر سے غلطیوں کو دوبارہ دہرانے کی سیاست پروان چڑھنے لگی ہے۔ ہم نے پاکستان کی سیاست میں پے در پے ایک جیسے ہی حالات دیکھے۔ آپ 90 کی دہائی دیکھ لیں، آپ 80 کی دہائی دیکھ لیں، آپ مارشل لا کا دور دیکھ لیں، اس کے بعد جمہوریت کا پروان چڑھنا دیکھ لیں۔ جو بھی برسر اقتدار حکومت آئی، اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے پے در پے ان پہ وار کیے۔ یہ ہر حکومت کا اس وقت پروپیگنڈا رہا اور ہر حکومت نے اسی ایک ڈگر پر چلتے ہوئے اپنی حکومت کو پروان چڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت ہی کیوں نہ ہو کہ اپنے مخالفین کو اٹھایا جاتا، ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی، ان کے اوپر مقدمات درج کیے جاتے اور پھر سے آگے بڑھنے کا عزم دہرایا جاتا۔ اس وقت کی اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بارہا یہ بات کرتی تھی کہ اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی ماضی کی سیاست سے سیکھنا چاہیے اور مستقبل کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ یہ الزامات کی سیاست کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی آپ ان کے بڑے رہنماؤں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طریقے کے بیانات ہوتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر گئی، پاکستان مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی اور انہوں نے بھی اسی ڈگر پر چلنا گوارا کیا جس پر پاکستان تحریک انصاف چل رہی تھی۔ گو کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ تب جتنے بھی مقدمات ہو رہے تھے یا کسی کو بھی اٹھایا جا رہا تھا، وہ ان کے علم میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب کی بار کیا وفاقی حکومت کے بھی علم میں نہیں ہے کہ کس پر مقدمات ہو رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کو کیا اس بات کا ہرگز ادراک نہیں ہے کہ کس کو اٹھایا جا رہا ہے یا کس کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ وفاقی حکومت کو اس بات کا قطعی طور پہ کیا علم نہیں ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے تو ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ایک پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر خیبر پختونخوا میں کتنے اربوں روپے صرف ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے منتقل کیے گئے۔ تو اب کی بار پھر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ جب سانحہ پشاور ہوا تھا، اے پی ایس میں آ کے ننھی کلیوں کو مسل دیا گیا تھا، تو اس وقت کیا یہ سوال کسی نے اٹھایا تھا؟ کیا اس وقت ایسی باز پرس آپ سے کی تھی؟ اس وقت تو آپ کی وفاق میں حکومت تھی، تو اس وقت تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت نہیں تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دھرنا ختم کیا، قومی یکجہتی کا پیغام دیا اور ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیکن اب کی بار آپ کس پالیسی پر گامزن ہیں؟ آپ پھر سے الزامات کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پہ چھاپا مارا، 100 چھاپے ماریے، آپ بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دیجئے، کسی کو بھی گھر سے اٹھا لائیے، پابند سلاسل کر دیجئے۔ میں بارہا یہ پیغام دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے معیشت بہتر سمت میں گامزن ہو جائے گی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہترین سیاست کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2022 کے اندر پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سونے کی قیمت میں اس طریقے سے کمی واقع ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس طریقے سے آپ کو قسط کا اجرا کر سکتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ورلڈ بینک اس طریقے سے آپ کو اپنا ہاتھ پکڑا سکتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب اس طریقے سے آپ کو اپنا تعاون فراہم کر سکتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ بہادر اس طریقے سے آپ کو قابل ستائش گردان سکتا ہے، تو اٹھائیے، پابند سلاسل کر دیجئے۔ بصورت دیگر آپ ملک کی موجودہ صورتحال دیکھیے کہ آپ آج بھی آتے ہیں، آپ آج بھی پرانی روش پر قائم ہیں، آپ آج بھی آتے ہیں اور آپ آج بھی دوسرے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے 5 افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ 5 افراد کی وجہ سے ملکی معیشت جو بہتر سمت میں گامزن تھی وہ اب غلط سمت میں گامزن ہے۔ وہ 5 افراد کون سے ہیں؟ ان کا نام کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ جاوید لطیف صاحب بھی آئے، 5 افراد کا نام لے کے چلے گئے، دیگر افراد بھی آئے، انہوں نے بھی 5 افراد کو مورد الزام ٹھہرایا۔
ان 5 افراد کے اندر وہ جس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سابق ISI چیف جنرل فیض صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کھوسا صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ شیخ عظمت سعید صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ افراد کہ جن کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ 5 افراد تھے جنہوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا، اور ان 5 افراد نے جب حکومت کا خاتمہ کیا تو ہم ملک سے باہر چلے گئے، ہمیں وہاں پر جا کے ملک بدری کی زندگی گزارنا پڑی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ نہ تو اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، نہ تو اس وقت ISI چیف جنرل فیض صاحب ہیں، نہ تو اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، نہ دوسرے ججز صاحبان ہیں، تو اب آپ کو واپس آنے میں کس دقت کا سامنا ہے؟ اب آپ کو کون سی ایشورٹی چاہیے کہ آپ واپس آئیں گے، ملک و قوم کی خدمت کریں گے؟ آپ ایک بار یہ بیان دیتی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، جولائی 2022 کو یاد کیجئے، گڑی شاہو میں کھڑے ہو کے آپ نے کیا بیان دیا تھا کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو کم کیا جائے گا تب ہمارے وزیر اعظم بھی تیل کی قیمت میں کمی واقع کریں گے۔ لیکن آپ نے پہلے لیوی کو بڑھانا شروع کیا، ڈیزل کی لیوی کو 50 روپے تک لے گئے، پیٹرول کی لیوی کو بڑھا دیا گیا، عالمی منڈی سے تیل کی مطابقت نہ رہی، آپ نے ڈالر کو بلند پرواز دے دی۔ آپ کے پاس پرانا طریقہ کار موجود تھا، آپ نے ڈار صاحب کو لایا کہ منطق کے سیاستدان ہیں، یہ صحیح طریقے سے معیشت کو بہتر سمت میں گامزن کر لیں گے، لیکن اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے تو اسے مارکیٹ میں جھونکا جاتا، آپ کے پاس ذخائر ہی موجود نہیں تھے، افغان ٹرانزٹ پہ آپ پہلے نظر نہ رکھ سکے، خزانہ کمیٹی کے اندر بارہا آپ کو باور کروانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ تورخم اور چمن بارڈر کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، لیکن آپ نے نہیں رکھی، اور اس نہج تک آن پہنچے کہ اشیاء خورونوش کی قلت کا اندیشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اس نہج تک آن پہنچے کہ پیٹرول کی کارٹلائزیشن کے سامنے آپ کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور آپ کو 3 دن پہلے پیٹرول کی قیمت کو 35 روپے فی لیٹر بلند کرنا پڑا۔ ابھی بھی یہ عذاب ہمارے سر پہ مسلط ہے، ابھی بھی اندیشے ہر طرف منڈلا رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سطح اگلے 2 ماہ میں بدترین حالت تک پہنچ جائے گی۔ ابھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 10 روپے بجلی فی یونٹ کم کی گئی ہے اور دیگر صارفین کے لیے 2 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی ہے، اس کا عذاب تو آپ کو اگلے مہینے بھگتنا پڑے گا۔ جب پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 35 روپے اضافے کے بعد بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوگا تو جتنے ارب کا آپ کو ریلیف دیا گیا ہے اس سے 4 گنا آپ سے واپس وصول کیا جائے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات ابھی بہتر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ IMF کی امداد آئے گی تو منی بجٹ لانا پڑے گا، IMF کی امداد آئے گی تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا پڑے گا، IMF کی امداد آئے گی تو زر مبادلہ کے ذخائر میں تو اضافہ ہوگا، لیکن ٹیکس کلیکشن کی جو محصولات ہیں اس میں آپ کو کس حد تک دقت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ وقت بتائے گا۔ IMF کی امداد آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ بل واسطہ اور بلا واسطہ ٹیکسوں کا نفاذ کیا جائے گا۔ IMF کی امداد آئے گی تو آپ کو اپنی گروتھ 4.9% سے اوپر لے کے جانا پڑے گی، جو اس وقت ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ تو کس طریقے سے پاکستان میں بہتری کا راستہ نکالا جائے گا؟ کیا اسی طریقے سے نکالا جائے گا جس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ 2 سال کا ایک سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سیٹ اپ کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ برسر اقتدار آنے کے لیے کیا انتخابات کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں؟ سانحہ پشاور ہوا اور سانحہ پشاور کے بعد پوری قوم افسردہ ہوئی، لیکن اسی دن کچھ بڑے اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ٹویٹس دیکھنے کو ملے کہ انتخابات تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور آج پہلی درخواست حاجی غلام علی گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جا چکی ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہم انتخابات کی تاریخ کو نہیں دے سکتے۔ یہی صورتحال پنجاب سے دیکھنے کو ملے گی کہ پنجاب میں بھی کل رات ایک بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بھرپور کاوشوں کے بعد ہم ایک بڑے سانحے کا سامنا نہ کر پائے، جس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں قومی سلامتی کمیٹی کے اندر یہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھیں، میثاق معیشت کریں، بہتری کے راستے نکالیں، اور بہتری کا راستہ وہی ہو جو تناسب کی بنیاد پہ ہو، کسی فرد واحد یا ایک پارٹی کا فیصلہ مسلط نہ کیا جائے، بلکہ ملکی بہتری کے لیے تمام لوگوں کا ایک میز پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ دل کی قدورتوں کو کچھ دیر کے لیے مار دیجئے، اپنی نفرتوں کو ختم کر دیجئے، اپنے دامن جو داغدار ہیں انہیں کسی حد تک چھپا لیجئے، لیکن ملکی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کا یہی وقت ہے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔